ہومو سیکشولیٹی پھیل رہی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یار تم گوروں کو فالو کر رہے ہو, وہ تو اغلام بازی کرتے ہیں. کیا ہوا, کسی کا دل تو نہیں دکھاتے؟ لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھاتے؟ خدا کو ناراض کر رہے ہیں, خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. تو سارے اخلاقی جرائم, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حقوق اللہ نہیں ہے, حقوق العباد تو ہے نا. او بھائی, حقوق العباد میں تو سب سے پہلے تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے, اسی کو تم نے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیا, تو کدھر گئے حقوق العباد؟ نہ حقوق اللہ اور نہ حقوق العباد. لیکن ان تمام چیزوں پہ انہوں نے لیبل کس کا لگا دیا؟ تہذیب. کہ تہذیب یافتہ بننے کے لیے گھر میں ماں باپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تہذیب یافتہ بننے کے لیے زنا سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, تہذیب یافتہ بننے کے لیے لڑکوں سے بدفعلی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, تہذیب یافتہ بننے کے لیے باپ لیس ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وداؤٹ آپ کے یہاں کوئی رشتہ لے کے آ جائے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لینے کے لیے, آپ نے بٹھایا, چائے پلا, یہاں بیٹا کیا کرتے ہو؟ انکل میری وہ فلانی دکان ہے, چرس کا معذرت کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہوں میں. آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ ابا ہے ہی نہیں میرے, ابا میرے ہیں ہی. ابا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہہ رہے میری اماں کا پتہ ہی نہیں, وہ اتنے بندوں سے ریلیشن تھا اس کا, اتفاق سے میں بھی پیدا ہو گیا. ابھی آپ اگر کہتے ہیں تو میں ذرا ریسرچ کر کے بتا دیتا ہوں. آپ دو گے رشتہ اس کو؟ گلی کے کتے چھوڑ دو گے آپ اس کے پیچھے؟ ہمارے یہاں کتے بہت ہوتے ہیں الحمدللہ, اور تہذیب یافتہ بالکل بھی نہیں ہوتے. انگریزوں کے کتے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں. ایک کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ انگریز جو کتے کو نہلاتے ہیں, خوبصورت لاکٹ پہناتے ہیں, اتنا سجا کے کھڑا کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی اس کتے کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو پاکستانی کتا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ کتا آدمی لگ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ تہذیب کی ڈیفینیشن چینج کر دی. کیوں؟ حلال و حرام کا علم ان کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ علم کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے. گاڈ جس جو کریٹر ہے اس نے بتایا یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے؟ غلط ہے. جب تک اس کی گائیڈنس نہیں ہوگی آپ کو یہ علم نہیں ملے گا. اس لیے آپ جن علوم کو بھی سیکھ رہے ہیں سیکھیں, بلکہ اور آگے بڑھیں, لیکن خدا را اپنے اوقات میں کچھ وقت حلال و حرام سیکھنے کے لیے بھی نکالیں آپ, کیونکہ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو حلال و حرام کا علم سیکھنا پڑے گا. آپ تجارت میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہوں تجارت کروں. اسلام نے سود پر پابندی لگائی ہے, اسلام نے جوئے اور سٹے پر پابندی لگائی ہے. انشورنس جوئے اور سٹے کا مجموعہ ہے, کیونکہ کمپنیوں کے اس میں مفاد ہے, انشورنس میں پیسے کماتی ہیں, لہذا اس جوئے اور سٹے کا نام انہوں نے انسانوں کے ساتھ تعاون رکھ دیا. اور یہ کیسا تعاون ہے کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو جائے, بیمہ پالیسی میں ابا کا انتقال ہو جائے تو آپ لاکھوں روپے کما لیتے ہو, نہیں ہو تو آپ کی بہت ساری رقم ڈوب جاتی ہے. یہ تو جوا ہے. کیسی بدماشیاں دنیا میں ہو رہی ہیں نا تجارت کے نام پہ, کیسی یہ کمپنی لمیٹڈ کیا تصور ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ لمیٹڈ کمپنیاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قوم اسلام کو فالو نہیں کرتی دنیا کو الو کیسا بنا رہی ہیں, وہ غریبوں کو کیسا بیوقوف بنا رہی ہیں. وہ دیکھو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, وسیم بھائی, ستار بھائی, قدوس بھائی اور سبکتگین بھائی, ان چاروں نے مل کے انویسٹمنٹ کی, صحیح ہے نا, 1 کروڑ روپے لگا کے 4 کروڑ روپے لگا کے انہوں نے کوئی جنرل اسٹور کھولا. اب مکھیاں مار رہے ہیں وہاں بیٹھ نہیں رہے جا کے, بلکہ خود اپنا پیسہ نہیں لگایا انہوں نے, دوسروں سے پیسہ لے کے اس میں پیسہ لگایا. اب جنرل اسٹور میں جا کے محنت نہیں کر رہے, وہ اسٹور ہو گیا بند اور قرضہ چڑھ گیا 2 کروڑ کا. ایک مثال دے رہا ہوں, چیزیں مہنگی ہو گئی تھی. اب جب آپ پہ قرضہ چڑھ گیا تو آپ جواب دہ ہو نا, آپ جواب دہ ہو کہ جو جتنے لوگوں سے پیسہ دیا ہے آپ کو اپنی جیب سے وہ بھرنا پڑے. انہوں نے کیا کیا, کمپنی کو لمیٹڈ کر دیا. کروڑوں روپے کمپنی جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو کما کے تو دے گی, لیکن اگر وہ لاس میں جاتی ہے تو جنہوں نے کروڑوں روپے اس کمپنی سے کمائے ہیں وہ لاس برداشت نہیں کریں گے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یعنی کیسی چرس پہ اینٹی ڈپریشن اور چمک پٹیاں لگا کے نا اس کی گولی کیسے بیچی جا رہی ہے. تھوڑا گاڑھا بیان ہو گیا, میں آسان کی طرف آ رہا ہوں. جو اصل ٹاپک تھا اس ابھی تک اصل پہ آیا نہیں ہوں میں, یہ تو بیچ میں گریبیاں قیام و طعام چل رہا ہے. اصل واقعی یہ نہیں تھا, یہ بیچ میں گریبیاں چل رہی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو ینگ یہ ڈیفنس ہے نا, یہاں تو ینگ جنریشن بہت مرتی ہے,
مغربی کلچر پہ. تو میرے بھائی یہ جو مغربی کلچر ہے یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, خدا کی قسم کھانے کے نہیں ہیں. انگریز کے صرف تھینک یو اور ہنسنے مسکرانے پہ ہمارے یہاں گالیاں دیتے ہیں نا لوگ. خدا دیکھو عورتیں بھی انگریزوں سے متاثر ہوتی ہیں, وہ بیوی پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے, تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں, تھینک یو پہ ختم کرتے ہیں, ایکسکیوز می بات پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا والا دیکھ لو, گھر میں آئے گا ایسے جیسے کوئی چنگیز خان جو ہے نا بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. شوہر جب رات کو تھکا ہوا گھر آتا ہے یہی کیفیت ہوتی ہے, چنگیز خان آ رہا ہے. بڑا والا بیٹا آئے گا تو ہلاکو خان آ رہا ہے. تو خواتین کہتی ہیں یہ دیکھو وہ ایک غیر مسلم کتنے اچھے اخلاق, اور یہ مسلمان ہے. انگریز کا اپنی بیوی پہ ایک دھیلا بھی خرچہ نہیں ہوتا, اس نے تھینک یو ہی کرنا ہے, اور کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. اگر آپ کی بیوی متاثر ہے نا مغربی کلچر سے, اس کو بولو گا بیگم آج سے گیس کا بل آدھا تم دو گی آدھا میں دوں گا, مکان کا رینٹ آدھا تم دو گی آدھا میں دوں گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں آدھے تم آدھے میں, اپنا خرچہ میں تمہارا خرچہ تم, ایک پیالی چائے بھی پیو گی تو تم اپنی خرچے پہ پیو گی. اس کے بعد وہ بیوی کہے اس کی عوض میں میں اتنی قربانی دوں تو کیا ملے گا, آپ بولے میں کبھی غصہ نہیں کروں گا, تو میں سب سے پہلے اس کے لیے کیا ہوں, تیار ہوں. کیا خیال ہے؟ تھینک یو بھی زندگی دے لے گا, تیرے ذمہ کچھ کام ہی نہیں ہے, تو نے تھینک یو کے علاوہ کرنا کیا ہے تو نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہ کوئی لینا نہ دینا, تو تھینک یو ہی رہ گیا آپ معاشرے میں, اور کیا کرنا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ مغربی یلغار کے لیبل سے اور ان کے خوشنما نعروں سے متاثر نہیں ہونا. ان کے پاس نالج ہے, حلال و حرام کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اس نالج کی بھی ویلیو ہے جو ان کے پاس ہے, اس کی نفی نہیں کرتا قرآن, اس کے اپنے فضائل ہیں, وہ بھی سیکھنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن زیادہ جو ویلیو ہے وہ اس نالج کی ہے جو نالج انسان کو انسان بناتی ہے, مہذب انسان. اور وہ مہذب جس کو اللہ اس کے رسول مہذب کہتے ہیں, جس کو میں اور آپ تہذیب کی ڈیفینیشن جو ہم نے رکھی ہوئی ہے, اللہ اس تہذیب کی ڈیفینیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.